السلام علیکم۔ 18 مارچ 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دن وہ دن ہے جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سابق وزیر اعظم کے گھر پر دھاوا بولا گیا، گھنٹوں ریٹ کے نام پر چادر چار دیواری پامال کی گئی۔ یہی وہ دن ہے جب محسن نقوی کی سی وی مزید بھاری ہو گئی اور وہ کچھ لوگوں کا شدید پسندیدہ بن گیا۔ آج کے دن ریاستی اور حکومتی جبر کی ایک اور مثال قائم کر کے دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ پاکستان میں جمہوریت سب سے زیادہ بدترین لیول پر ہے، اور اس تمام تر جبر کا حکومت کے پاس صرف یہ جواب ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ پی ٹی آئی ملک اور فوج دشمن ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی سیاسی جماعت سب سے زیادہ مقبول ہو جاتی ہے عوام میں، اس پر ریاست دشمن کا لیبل کیوں لگ جاتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے مجیب الرحمان کی جماعت مقبول ترین جماعت تھی، اس پر بھی یہی ٹیگ لگایا گیا۔ اب تحریک انصاف ہے تو اس سیاسی جماعت پر بھی یہی الزام لگایا جا رہا ہے۔ چلو پہلے کا تو مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی میں کوئی تاریخ کا اتنا بڑا طالب علم ہوں، لیکن اس وقت تحریک انصاف پر فوج دشمنی کا الزام لگانے والے ہیں کون؟ خواجہ آصف جیسے لوگ، جنہوں نے آج ہی ٹویٹ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کی شہادت پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ اور توہین آمیز ریمارکس لگائے گئے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں اور مجسموں کی توہین، اور اب کل دہشت گردی کے واقعے میں شہداء کی توہین کی سوچ کا تسلسل ہے اور ملک دشمن رویے کی عکاسی ہے۔ ہزاروں دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کون لے کر آیا؟ قومی اسمبلی میں ان کی واپسی کے فوائد کون بتاتا رہا؟ پی ٹی آئی کی اقتدار سے محرومی کے بعد دہشت گردی میں کیوں اضافہ ہوا؟ دشمنوں کو شناخت کریں۔ خواجہ آصف نے اپنے گھٹیا ٹویٹ میں 2 سوال کیے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتے ہیں کہ ہزاروں دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کون لے کر آئے؟ تو یہ خواجہ آصف کے سیاسی بھائی نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی پر جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے متفقہ طور پر تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر متفق ہیں۔ تو یہ جو ہزاروں دہشت گرد واپس آئے ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے آئے ہیں۔ اب خواجہ آصف کا پہلا سوال فوج دشمنی والا، تو اس کا جواب یہ ہے۔ ظلم ہوا، بنگالیوں کا استحصال ہوا، پنجاب خاموش رہا، پنجاب جرم میں شامل رہا، پنجاب کولیبریٹر بن گیا۔ آج پنجاب کولیبریٹر نہیں بنے گا۔ میں پنجابی، یہاں پہ کتنے پنجابی ایم این اے ہیں، اپنے بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، آواز اٹھائیں گے اور ان سے کندھے سے کندھا ملا کے ظالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان کو گولیوں کی اور ظلم سے برداشت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ سینکڑوں اور ہزاروں ارب، بلکہ ٹینس آف تھاؤزنڈس آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ چھوڑو سوشل میڈیا اور ٹویٹس، یہ بکواس خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کی تھی۔ کیا یہ فوج کو خراج تحسین تھا؟ کیا یہ فوج کی قربانیوں کا اعتراف تھا؟ کیا یہ فوج کی خدمات کے اعزاز میں کی گئی تقریر تھی؟ کیا اس خطاب میں خواجہ آصف نے فوج ریاست کے لیے کتنی ضروری ہے اس کی وجوہات پوری دنیا سمیت قوم کو بتائی تھیں؟ اے منافق انسان، تم لوگ تو ازل سے اس فوج کے ساتھ دشمنی کرتے چلے آ رہے ہو۔ کبھی تمہارا تاحیات قائد ممبئی حملوں کا ذمہ دار فوج کو ٹھہراتا ہے، کبھی بھارت جا کر کارگل کی ذمہ داری اپنی فوج پر ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ فوج کو ہیلی کاپٹر دشمنوں سے لڑنے کے لیے دیے گئے تھے لیکن وہ تو اپنوں کے خلاف ان کا استعمال کر رہی ہے۔ اپنی حکومت میں کسی ایک آرمی چیف سے نواز شریف کی نہیں بنی، جس کو اس نے آرمی چیف بنایا بعد میں اسی شخص کو کاٹ کھانے کو دوڑا۔ اور خواجہ آصف کے تاحیات قائد کی جو بیٹی ہیں، سوشل میڈیا، ان کی سوشل میڈیا کنونشن کے اندر یہ نعرے لگے تھے۔ شاباش، تھینک یو، مجھے خوشی ہے۔
یہ ہے ان جھوٹوں اور منافقوں کی سیاست. کبھی کہتے ہیں فوج نے ملک برباد کر دیا, کبھی فوج کے ترجمان بن جاتے ہیں. اقوام متحدہ جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو لبرل ہیں, پاکستان میں ہو تو اسلام کے محافظ بن جاتے ہیں, لندن میں ہو تو ووٹ کو عزت دو کی مہم چلاتے ہیں, پاکستان آ کر اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں لیٹنے نہیں لوٹنے لگ جاتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں, یہ راجہ کبیر نامی شخص جو نواز شریف کا بہت بڑا حامی, اس کا ٹویٹ ہے, یہ 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں ہے, جو پی ٹی آئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان تمام ملک دشمن کرداروں کی اصل تصویریں اور مکمل معلومات ہر چوک اور چوراہے پر لگائیں اور عوام کو بتائیں کہ یہ بے غیرت ہیں جو اپنے شہداء پر کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. اور اپنے اگلے ہی ٹویٹ میں راجہ کبیر نے بتا دیا کہ سب سے بڑا کتا تو وہ خود ہے جو بھونک رہا ہے فوج پر. یہ آپ دیکھ لیں اس نے کہ ٹویٹ میں کیا لکھا ہے کہ شہید کے والد کا فوجی سے مکالمہ, میرا بیٹا بارڈر پر نہیں آپ کی جھولی میں قتل ہوا, اس ملک کا سب سے بڑا بدماش فوج ہے. اب اس کتے کی لگاؤ تصویریں ہر چوک پر اور ننگا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پھراؤ گلی گلی میں, جو اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور شہید کی شہادت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے ان کا اصلی چہرہ. اور خواجہ آصف بے شرم آدمی جس کی سیاسی اوقات اتنی ہے کہ کبھی باجوہ صاحب کو کال کر کے جیتا اور اب ایک خاتون ریحانہ ڈار کے جیتی ہوئی سیٹ کو چھین کر اسمبلی پہنچا. اور بالکل اسی طرح خواجہ آصف کا تاحیات قائد نواز شریف بھی ایک خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کے مینڈیٹ پر ڈھاکہ ڈال کر اسمبلی آیا. اور یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, بلکہ یہ دعویٰ سرور باری صاحب جو الیکشن کور کرنے والی ایجنسی کے سربراہ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے NA 130 کا ہم نے پورا آڈٹ کیا ہے, اور جو فارم 45 الیکشن کے بعد دیے گئے لوگوں کو, پولنگ ایجنٹس کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اور کینڈیڈیٹس کے نمائندوں کو, اور جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 ایشو کیے ہیں اس میں اگر دیکھیں تو 90% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے 34 پولنگ اسٹیشنز پر. یعنی کہ لاہور جیسے شہر میں جو ہے وہ اگر اتنا بڑا ڈاکہ ڈال سکتا ہے, اور صاف نظر آ رہا ہے کہ 34 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر 90+ ٹرن آؤٹ ہے, اور کوئی 25 کے لگ بھگ ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر 70 اور 90% کے درمیان جو ہے ٹرن آؤٹ ہے, اور اس کی وجہ سے 74,000 ووٹ ایڈیشنل جو ہے ایڈ کیے گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے فارمز 45 اور فارم 47 کے اوپر. تو جب اس کا آڈٹ ہوگا, اور میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آڈٹ پبلک میں ہونا چاہیے اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. ایسا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے جیسے مظفر گڑھ میں پچھلے چند دنوں سے ایک تماشا چل رہا ہے, اور گجرانوالہ میں ایک جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے 10-12 ہزار ووٹ جو ہیں ان کو انویلڈ قرار دے دیا گیا ہے, اس کے اوپر ایکسٹرا نشانات لگا کر غالباً یہ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں محض آڈٹ کافی نہیں ہے, آڈٹ جو ہے وہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے, ڈسٹرکٹ سیشن جج کی موجودگی میں کیا جائے. اب اتنی ذلت سے حکومت لینے کے یا حکومت میں آنے کے یا حکومت اپنے بھائی کو دلوانے کے نتائج کیا نکلے وہ بھی سن لیں. ایک الیکشن جو اتنا متنازع ہے, شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن بن گیا ہے, اس کے بعد وزیر اعظم غریب کیا کرے گا؟ اس کو ہر روز انگلی اٹھتی ہے. وزیر اعظم اسمبلی میں جانے کے قابل نہیں ہے, عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے, کیسے معاملہ چلے گا؟ شاہد خاقان عباسی تحریک انصاف کا نمائندہ نہیں ہے, بلکہ وہ شخص ہے جس کو نواز شریف نے اپنی نااہلی کے بعد نون لیگ کی جانب سے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا تھا. اور یہ شاہد خاقان عباسی اپنے تاحیات قائد کی ضلالت کی گواہیاں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان سے بات کرنا پڑے گی, کیونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں تحریک انصاف نے سیٹیں لی ہیں. ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مشکل میں ضرور ہوگی, لیکن نون لیگ کو تو مکمل عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے. ان کے چہروں پر خوشی تو دور کی بات ہے, لٹکے ہوئے ہیں, پریشانی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں. اوپر کے حلقوں کو تو چھوڑیے, ہمارے ضلع چکوال میں جن کو سند کامیابی عطا کی گئی وہ بیچارے لٹکے ہوئے چہرے لے کر پھر رہے ہیں. عجیب الیکشن ہوئے ہیں کہ جو مبینہ طور پر ہارے وہ حشاش بشاش, چہروں پر مسکراہٹ, آنکھوں میں چمک, اور جو مبینہ طور پر فاتح قرار پائے ہیں وہ بیچارے ڈپریشن کے دائمی مریض لگتے ہیں. جوتیوں میں دال تو خوب بٹ رہی تھی, مگر اس سے بہتر تھا کہ دال کے بجائے باقاعدہ جوتیاں ہی کھا لی جاتی. یہ لوگ حکومت میں ہمیشہ کی طرح تھوک کر چاٹ کے آئے ہیں, نہ یہ کوئی فوج سے محبت کرنے والے ہیں, نہ ان کو کوئی جمہوریت یا ووٹ کی عزت کی, کبھی, میں آج کی بات نہیں کر رہا,
کبھی بھی کوئی فکر نہیں رہی، اور نہ ہی یہ عدالتوں کا کوئی دل سے احترام کرتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ یہ حکومت میں ہیں اس لیے ان کے لیے ہر ادارہ اچھا ہے، اور اگر کل ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جو کہ ہر حال میں ہونی اور ایسی ہوگی کہ دنیا دیکھے گی، تو پھر آپ بھی دیکھیے گا کہ کیسے ان کے لیے عدالتیں، فوج سمیت پورا پاکستانی بقول قاضی فائز عیسیٰ صاحب گٹر بن جائے گا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات آئی گئی ہے تو ان کا کردار بھی ان کے ہی ایک فین کی زبانی سن لیجئے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہ تو یقینی طور پہ شروع دن سے ان کا بڑا ہی مشکوک ایک کردار رہا ہے، مگر جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے مشکوک تو فیصلے ضرور ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بلے کے نشان کا جو فیصلہ دیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ آج یہ جو سیاسی بحران ہے اس ملک میں، اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ بلے کے نشان والا فیصلہ تھا، جس کے حوالے سے میں شروع دن سے بلکہ فیصلہ آنے سے پہلے بھی خبردار کرتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک متنازع چیز ہوگی اگر بلے کا نشان تحریک انصاف سے لیا گیا، اور پھر فیصلے کے بعد بھی اس پہ ہم نے کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے، کیونکہ جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ اس فیصلے کو ایک منفی انداز میں یاد کرے گی۔ تو بہرحال چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد سے وہ تنازعات کے مرکز میں آ گئے، اس میں گر گئے۔ اب کچھ لوگ اور کچھ قوتیں بھی یہ چاہتی ہیں، کیونکہ دھاندلی کے الزامات اتنی تیزی سے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں فارم 45 کے حوالے سے، اور تقریباً پورے ملک میں جو اب یہ تحریک چل رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو پاکستان کے تقریباً ہر ادارے نے کچلا، دبایا اور دیوار سے لگایا۔ جو ادارہ جو نقصان جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچایا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے، سپریم کورٹ نے بلے کے نشان چھیننے کا فیصلہ درست قرار دیا، پولیس نے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا، جلسہ جلوس الیکشن مہم تک کرنے نہیں دی گئی، امیدواروں کو گرفتار کیا گیا، میڈیا نے بے غیرتی دکھا کر تحریک انصاف کو ملک دشمن، انتخابات سے پہلے ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پیمرا نے عمران خان کی تصویر اور نام چلانے پر ان آفیشلی پابندی عائد کر دی۔ پی ٹی اے نے پی ٹی آئی کی نفرت نے پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر دیا۔ بیوروکریسی نے ایک کے بعد دوسرا MP03 کا آرڈر نکال کے پی ٹی آئی کے لوگ جیل میں ڈلوائے، FIA نے مقدمے بنوائے، نیب نے مقدمے بنائے۔ کون سا ادارہ تھا پاکستان میں جو تحریک انصاف کے خلاف استعمال نہیں ہوا؟ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ آج اس حکومت کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں کوئی بھی حقیقی جمہوری حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج نون لیگ پوری طرح سے ننگی ہو چکی ہے، اس کے پاس سوائے پی ٹی آئی اور عمران خان کو غدار اور ملک دشمن کہنے کے دوسرا کوئی بیانیہ نہیں بچا۔ آج نواز شریف کے اپنے کہنے پر مجبور ہیں کہ اس کو دھوکے سے پاکستان بلا کر زیادتی کر دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل اخبار دی اکانومسٹ کے مطابق نواز شریف اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ الیکشن میں وہ نتائج نہیں ملے جن کا نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا، جبکہ عمران خان اور تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن میں ہونے کے باوجود پاکستان کی سب سے مقبول طاقتور عوامی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ نون لیگ خود تو ڈوبی لیکن اپنے ساتھ ہر اس شخص اور کردار کی ساکھ اور عزت کو بھی لے ڈوبی جس نے اس گھٹیا کھیل میں ان کا ساتھ دیا۔ اب اس ٹٹی کے ڈھیر پر تخت لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت کر سکتے ہیں تو بھائی کر لو، کیونکہ ویسے بھی اس ٹٹی زیادہ اقتدار سے پی ٹی آئی تو چھوڑو، خود نون لیگ کے اتحادی بھی دور بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ جلد ہی اس ٹٹی کی بدبو اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ اسے فلش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا، اور ان کا اقتدار بھی اسی ٹٹی میں دفن ہو کر فلش ہو جائے گا۔ بار بار ٹٹی بولنے کے لیے بہت معذرت، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور دوسری معذرت میں نے کرنی ہے کہ روزانہ ولاگ نہیں کر پا رہا، کیونکہ اصل میں رمضان ہے، نوکری بھی ہے، اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مینیج کرنا۔ دعا کریں کہ یوٹیوب سے اتنا ارن کرنے لگ جاؤں کہ نوکری کی ضرورت نہ رہے، پھر انشاءاللہ دن میں 2 سے 3 بار بھی آپ سے ملاقات ہو جایا کرے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔